ہمارے اعمال نامہ، ہمارا حساب کتاب، سب کچھ جانچ پڑتال شروع ہو جائے، اور پھر اچانک میرے سامنے ایسی نیکیاں میرے سامنے آئیں جو میں نے تو کی ہی نہ ہو. کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ایسا آپ کے ساتھ بھی آپ پوچھیں اللہ سے، اللہ یہ تو نیکیاں میں نے کی ہی نہیں ہیں. میں وقت کی کمی کے پیش نظر متن نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں چاہتے. بتایا جائے گا تم دنیا سے چلے گئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا على نعم ظاہرا وباطنا. افضل الصلاة وازکى السلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبع الہدى الى یوم الدین. اما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے قابل احترام سامعین، تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً، جن کی زندگی قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری. سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی سید عامر نجیب صاحب حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی یہ موقع دیا کہ میں اس علاقے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کچھ عرض کروں جہاں آج تک میں نہیں آ سکا. اور باقی ساتھی جو کہ اس پروگرام کا انتظام اور انصرام کے حوالے سے ہیں، وہ تمام ساتھی ہمارے اس شکریہ کا مستحق ہیں. میرے قابل احترام سامعین، بے شک تمہارے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اچھا، میں یہاں پر یہ بتا دوں، میں خطیب نہیں ہوں جی. وہ گرمانے والا کام وہ جو تھا وہ پہلے ہوگا یا مجھ سے بعد میں ہوگا. میں سادہ گفتگو کرتا ہوں جیسا میں سبق سنا رہا ہوں. اور فی الواقع مجھے جتنے شیخ اشرف صاحب نے جتنے علماء کے نام مجھے بتا دیے ہیں، اس کے بعد میں نے صرف اپنا سبق سنانا ہے بس. بے شک تمہارے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. غور کیجئے گا کہ اس آیت میں لفظ اسوہ حسنہ وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح اس آیت میں ایک اور لفظ ہے جو کہ رسول کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک لفظ موتی پروئے ہوئے کی طرح ہے. یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي نَبِيِّ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ بھی کہا جا سکتا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُحَمَّدٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ بھی کہا جا سکتا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي أَحْمَدَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ساری باتوں کا اشارہ ایک ہی خوبصورت وجود کی طرف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور سننے والا خاموش رہے، میں لب بھی نہ ہلتے ہوئے دیکھوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین حق ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے. لہٰذا جب سنا کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب ضرور کہا کریں.
سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ رسول کے ساتھ اسوہ حسنہ بیان کیا ہے۔ نبی اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، آپ کا خوبصورت نام بلکہ سب سے خوبصورت نام کائنات کا محمد بھی بیان کیا جا سکتا تھا، احمد بھی بلایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑیے تو هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ نَبِيًّا مِّنْهُمْ بھی کہا جا سکتا تھا۔ وہاں بھی اللہ کے نبی کا کوئی اور لقب، کوئی اور صفاتی نام استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں بھی یہ ہے، ان کو کچھ مت کہیں بھائی، ان کو کچھ مت کہیں، ان کو اجازت دیے میں اس چیز کی۔ یہ مسجدوں میں آ کر جب یہ کام کرتے ہیں نا، بولتے ہیں کھیلتے ہیں، ان کو کھیلنے دیا کریں بھائی، یہ ہمارا آنے والا کل ہے۔ یہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول استعمال کیا، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وہاں بھی لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ دونوں آیات کو جوڑیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جو خوبصورتیاں، جو حسن، وہ اس کی تفصیل مکمل یہاں پر اس سورۃ الجمعہ کی آیت میں موجود ہے۔ وہ 4 باتیں ہیں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور سب سے پہلا اسوہ حسنہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سنایا جائے۔ آپ کی اس خوبصورت مجلس کا آغاز ہی تلاوت قرآن سے ہوا ہے، الحمدللہ۔ دوسری جو ڈیوٹی، دوسری جو دلیل ہے اسوہ حسنہ کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھی بہت ساری دعائیں کرتا ہوں شیخ عبداللہ ناصر صاحب کے لیے۔ ایک تو انہوں نے میری گفتگو کی بنیاد رکھ دی، جو میں نے باتیں کرنی آدھی باتیں انہوں نے کر دی ہیں۔ دوسرا انہوں نے تزکیہ نفس کے حوالے سے آخر میں بڑی زبردست اور بہت قیمتی باتیں کی ہیں۔ یقین کریں کہ میں ان کی باتیں، وہ آخری جو 6-7 منٹ تھے، وہ میں نے ریکارڈ کیے ہیں ان کے۔ میں التماس کروں گا کہ جو آپ لوگ ہیں نا جی، ان کی گفتگو کا آخری 7-8 منٹ جو ہیں وہ الگ سے کلپ بنا کر شیئر کریں جی۔ اس میں تزکیہ نفس کے بارے میں بتایا گیا۔ تیسری چیز، یعلمہم الکتاب، محمد کتاب پڑھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں۔ تو یہ 4 باتیں ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مزکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اب المیہ یہ ہوا کہ اسوہ حسنہ کو ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے سمجھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اسوہ حسنہ کو کیا سمجھا جی؟ صرف اور صرف داڑھی کی حد تک، شلوار کی ٹخنوں تک سمجھ لیا۔ معذرت کے ساتھ اگر اس میں میری اپنی ذات بھی نشانہ بن رہی ہوگی تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن میں اسوہ حسنہ کا وہ مفہوم دینا چاہتا ہوں جو کہ اکمل ہے، جو کامل ہے۔ یہ اسوہ حسنہ مجھے یہ نہیں بتاتا کہ میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ توحید کو اختیار کر لوں اور اس کے بعد میرے معاملات میں بہت زیادہ خرابیاں ہوں، یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی مجھے یہ اسوہ حسنہ یہ کہتا ہے کہ میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ میں نماز پہلی صف میں جا کر پڑھوں، لیکن اس کے بعد بازار میں جب بیٹھوں خرید و فروخت کے حوالے سے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہ سامنے اپنے رکھوں۔ کیلا جیسی مسکین چیز 400 روپیہ 500 روپیہ درجن بیچوں، اور جیسے اذان کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائے میں پہلی صف میں جا کر نماز پڑھوں، یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ یہ اسوہ حسنہ کا ادھورا اور نامکمل کانسیپٹ ہے ہمارے پاس۔ اسوہ حسنہ میرے بھائیوں، میرے قابل احترام سامعین، اسوہ حسنہ کا تعلق عقائد سے بھی ہے، اسوہ حسنہ کا تعلق میری اور آپ کی عبادات سے بھی ہے، اسوہ حسنہ کا تعلق میرے اور آپ کے معاملات سے بھی ہے، اسوہ حسنہ کا تعلق میرے اور آپ کے اخلاقیات، میرے اور آپ کے بیہیویئر سے بھی ہے۔ اسوہ حسنہ صرف ایک لمیٹڈ چیز نہیں ہے۔
میری اور آپ کی پوری زندگی اس میں شامل ہے. میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، محبت کرنا، نفرت کرنا، لڑنا، طلاق دینا، نکاح کرنا، سیاست کرنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، گھر خریدنا، گاڑی خریدنا، موبائل خریدنا، ہر کام میں اسوہ حسنہ میرے لیے رول ماڈل ہے. حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میں نے نا اپنے لیے ایک گلدستہ بنایا ہوا ہے قرآن مجید کا. میرے جو ساتھی میرے ساتھ فیس بک پر ایڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً اپنے اس گلدستہ قرآن سے نا کچھ خوبصورت تلاوتیں شیئر کرتا رہتا ہوں. سورت الملک جو ہے وہ تقریباً میں نے 8 قراء کی آواز میں اپنے پاس سیو کی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہتا ہوں میں. اسی طرح گلدستہ قرآن کی طرح میں نے ایک گلدستہ حدیث بھی بنایا ہوا ہے، جس کو میں گلدستہ سیرت کہتا ہوں، جس کو میں گلدستہ اسوہ حسنہ کہتا ہوں. اسی گلدستے میں سے بس میں آپ کو 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ان باتوں کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں گا انشاءاللہ العزیز. اس لیے کہ میری بات جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ سب سے پہلے میرے اپنے کانوں تک پہنچ رہی ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کروں گا، پھر آپ کو. بات یہ کرنی تھی جو شیخ عبداللہ ناصر صاحب نے محبت کے حوالے سے کی، تو اس میں 2 حدیثیں جو ہے نا وہ میری بڑی پسندیدہ ترین حدیثیں ہیں. ایک تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، المرء مع من احبہ. عبداللہ ابن مسعود کے ان الفاظ کی مختلف روایات میں جو وضاحت آتی کہ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں تھا لیکن کرتا کوئی نہیں تھا، تو گویا کہ اس نے ہمارے دل کی بات پوچھی، اور پھر آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جی شیخ عبداللہ ناصر صاحب نے یہ بھی بتا دیا. چونکہ ماشاءاللہ سے ان کی جو متن کی جو الفاظ تھے نا وہ حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، یہ محدثین کا منہج ہے. اس لیے میں ان باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ وہ متن دہراؤں گا، نہ میں اتنا تفصیل سے ترجمہ بیان کروں گا. صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سیدنا انس بن مالک کی جو حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جگہ پر ہے، جس کا جواب اللہ کے نبی نے یہ دیا تھا، انت مع من احببت. میں آپ لوگوں سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ 1400 سال کے ہیں. وقت کا فاصلہ بھی ہے، جگہ کا فاصلہ بھی ہے. نہ عمل ان جیسے ہیں، نہ باتیں ان جیسی ہیں، نہ خوبصورتیاں ان جیسی ہیں، نہ حسن ان جیسا ہے. لیکن یہ سوچئے کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا تھا نا کہ اسلام لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی ہمیں کسی بات میں نہیں ہوئی، واللہ العظیم میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں، وہ انس بن مالک جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مصافحہ کیا تھا، وہ انس بن مالک جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ معانقہ بھی کیا تھا، وہ انس بن مالک جو اللہ کے نبی کی خدمتیں بھی کیا کرتے تھے، وہ انس بن مالک جو اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ انس بن مالک اور وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اشارے پر خون بہایا، جان دیے، مال بھی دیا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ. وہ صحابہ جن کی زندگی، جن کی سب سے بڑی افضلیت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ مشرف ہوئے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے بڑھ کر کسی بات میں خوشی نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. مجھے بتائیے 1400 سال بعد جب یہ میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان میں اپنے آپ کو سناؤں اور آپ لوگوں کو سناؤں، ہماری کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت بات ہوگی کہ میرا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، مشیت کے فیصلوں کے تحت میں 1400 سال بعد اس دنیا میں آیا، لیکن قیامت میں انشاءاللہ العزیز میں اور آپ سب جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوگی محبت. پھر یہ ایسی بات تھوڑی ہوتی ہے جی. شیخ عبداللہ صاحب کہاں گئے؟ شیخ صاحب آپ کی باتوں کی کچھ وضاحت کر دوں، 1-2 باتوں. جزاک اللہ خیر.
3 حدیثیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک حدیث ہے قاری قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میرے بڑے پسندیدہ صحابی ہیں جی، واللہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری ان سے محبت قبول ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جانتے ہیں کیوں مجھے ان سے محبت کیوں ہے؟ یہ ان کے نام کے ساتھ ایک واقعہ ہے جو میری کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں کفار کو جا کے سورہ رحمان سنا کر آؤں۔ ساتھیوں نے کہا جاؤ گے مار کھاؤ گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں کفار۔ جاتے ہیں سورہ رحمان سناتے ہیں۔ سورہ رحمان مجھے بڑی پسند ہے جی، بس سورہ رحمان سنانے کی وجہ سے، باقی وجوہات اپنی جگہ پر، لیکن سورہ رحمان سنانے کی وجہ سے مجھے ان سے اتنی محبت۔ جاتے ہیں مار کھاتے ہیں، آتے ہیں، جب ساتھیوں نے کہا نہیں تھا، کہا کہو تو ایک دفعہ پھر جا کر سنا کر آؤں سورہ رحمان۔ واللہ مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خوبی، پہلی خوبی اللہ نے بیان کی تھی نا، یتلو علیہم آیات ہی، تو دیکھیے اللہ کے نبی کے ساتھی نے جا کر کفار کو قرآن سنایا۔ اب مجھے بتائیے میں اور آپ کتنا قرآن سناتے ہیں؟ ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے بچوں کو سناتے ہوئے، ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں سناتے۔ مجھے بتائیے آپ میں سے ایمانداری کے ساتھ ہاتھ کھڑا کیجیے گا، روزانہ رات سونے سے پہلے کون ہے جو اپنی اولاد میں سے اپنی بیوی بچوں کو سورۃ الملک سنا کر سوتا ہے؟ 1 2 3 4۔ شیخ صاحب کدھر ہیں جی؟ صحیح صاحب، یہ ان چاروں کے نام نوٹ کیجیے، ان چاروں کو میں نے کتاب دینی گفٹ میں، یہ جی ان کے نام ذرا نوٹ کر لیجیے گا جی، یہ 4 جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ بس آپ لوگ نعمان بھائی سے رابطہ کریں گے، جو نعمان بھائی مجھے یہاں لے کر آئیں، بس آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے انشاءاللہ انتہائی خوبصورت ترین کتاب میں دوں گا آپ لوگوں کو۔ بات یہ ہے کہ یہ صرف 4 ہاتھ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیا ہم میں سے سب نے یہ حدیث سنی نہیں ہوئی سورۃ الملک کی 30 آیات کی فضیلت والی؟ پھر صرف 4 ہاتھ کیوں نہیں اٹھے؟ صرف 4 ہاتھ کیوں اٹھے؟ باقی سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے۔ پیچھے کون سا ہاتھ ہے؟ چلیں 4 کی جگہ 5 کریں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی وہ ہم بس دینا انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو، اصل اجر تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت میں، میں نے تو صرف آپ کو چھوٹی سی کتاب دینی ہے جی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں تھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اقرا علیہ، کہ عبداللہ آج قرآن سناؤ۔ کمال کی بات تھی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انا اقرا علیک وانزل علیک، میں قرآن آپ کو سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آج دل چاہ رہا ہے کسی اور سے قرآن سننے کا۔ بارگاہ رسالت میں ادب اور تمیز کی کیفیت ایسی کمال کی ہوتی تھی کہ صحابہ جب بیٹھتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ کاندھے پر اور سر پر کچھ پرندے آ کر بیٹھتے تھے، سر جھکا کر بیٹھتے تھے وہ لوگ، اتنی تمیز کی اور ادب کی کیفیت ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود سر جھکا کر قرآن سورۃ النساء پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پڑھتے یہ سر ان کا نیچے جھکا ہوا تھا، اچانک ان کی کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، عبداللہ بس کر جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہاں پہنچتے ہیں اس وقت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ، واللہ میں جب یہ آیت پڑھنے لگتا ہوں میں اٹک جاتا ہوں، اتنی وہ کیفیت جو ہے نا وہ یہ آیت نہیں پڑھنے دیتی مجھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو اتنے تھے کہ یہاں تک آپ کے آنسو آئے ہوئے تھے۔ بس مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ لوگوں سے، کبھی آپ لوگوں میں سے کس کس نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ کبھی ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے رونے پر مجبور کیا تھا؟ کیا بات تھی آخر جس نے اللہ کے نبی کو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بھائی وہ کیا دن ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور پھر محمد آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہاں فیض الابرار بھی بطور گواہ حاضر ہوگا، عامر نجیب بھی وہاں پر بطور گواہ ہوگا، ایک ایک فرد وہاں پر آئے گا، آپ میں سے بھی سب گواہوں کے طور پر حاضر ہوں گے۔ آپ سے پوچھا جائے گا
کہ کیا اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچایا، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی، ان کو حق بتایا، ان کو جھوٹ سے روکا؟ یہ ساری گواہیاں آپ سے لی جائیں گی، حالانکہ ساری چیزیں پہلے سے محفوظ ہو چکی ہیں، کرامن کاتبین ایک ایک بات نوٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر میرے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں گی، مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے نبی کو ہم سب پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کس بات نے رونے پر مجبور کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات نے رونے پر مجبور کیا تھا وہ احساس جواب دہی تھا، ذمہ داری والا احساس تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے جواب دینا ہے، گواہی دینی ہے۔ واللہ العظیم یہ گواہی کا جو احساس ہے نا، مجھے بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شرک گناہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کا وراثت میں حق مارنا حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ پھر مجھے بتائیے کیا آپ لوگوں کو اور مجھے کبھی یہ آیت سن کر یا اس ذمہ داری کے احساس نے ہمیں کبھی رونے پر مجبور کیا؟ ہماری آنکھیں کبھی نمناک ہوئی؟ کبھی ہم روئے اس بات پر؟ اگر ہماری آنکھوں میں رونا نہیں آتا یہ ذمہ داری کا، اس جواب دہی، یہ احساس جواب دہی مجھے اور آپ کو رونے پر مجبور نہیں کرتی، تو جان لیجئے میرے بھائیوں پھر ہماری محبت جو ہے نا وہ باللہ واللہ میں ہماری محبت یہاں سے اوپر ہے۔ وہ کیسی محبت ہے کہ جس شخص کی کامیابی کی ضمانتیں آسمان سے اتری، وہ شخص احساس جواب دہی کے تحت روئے کہ مجھے جواب دینا ہے، اور میں 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے یہ آیت رلاتی نہیں ہے، مجھے یہ احساس ذمہ داری رونے پر مجبور نہیں کرتا۔ بہت سارے طریقے ہیں اس کے۔ تو میری آج ایک ایکسرسائز اور ایک التماس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے کم از کم ایک آیت پر تو عمل کریں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد میں جب کبھی دوبارہ یہاں پر آ کر اسی طرح کے کسی پروگرام میں بیٹھوں اور پھر میں پوچھوں جی سورۃ الملک کون کون اپنی اولاد کو سناتا ہے رات کو، تو مجھے کیا منظر نظر آنا چاہیے؟ سارے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے۔ میں پتہ کیا طریقہ کرتا ہوں، میرا بیٹا جو ہے نا 9 سال کا بیٹا، میں اسے کہتا ہوں یار حمدان میں پھر بھول گیا ہوں یار سورۃ الملک، پھر مجھے یہ ذہن سے نکل گئی، یار مجھے سورۃ الملک سنا دو۔ وہ پتہ کیا کرتا ہے، کہتا ابو آپ روزانہ بھول جاتے ہیں، سورۃ الملک آپ یاد کریں اور مجھے سنائیں۔ میں اس کو سورۃ الملک سناتا ہوں۔ ابھی 10-15 دن پہلے پتہ اس نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ شیخ صاحب پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا؟ کہنا ابو مجھے پتہ ہے آپ مجھے بیوقوف بناتے ہیں، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں بس۔ مجھے بتائیے کتنی خوبصورت بات ہوگی کہ جب آپ سونے سے پہلے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی وائف، آپ کی والدہ سورۃ الملک اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوں۔ یہ تو سورۃ الملک کی صرف ایک میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ باتیں تو اور بہت ساری کی جا سکتی ہیں۔ آئیے ایک اور چیز لے لیتے ہیں جی، ایک آیت ہے لعلک باخع نفسک علی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ محمد کیا بات ہے، کیا غم ہے، کیا فکر ہے آپ کو کہ آپ اس دکھ میں اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہیں، ان لا یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ ذرا اس آیت کی تفسیر پڑھیں، توحید پر، دعوت دین پر جتنا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو اپنی دعوت پر، اپنے عقیدے پر اتنا یقین ہو، اس کو جھٹلایا جائے، بار بار جھٹلایا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کے ساتھ استہزاء کیا جائے، طعن اور تشنیع والے معاملات کیے جائیں، گالیاں دی جائیں، اس پر جسمانی تشدد کیا جائے، اس کے ساتھیوں کو مارا جائے، قتل کیا جائے، وہ اس بات پر نہیں روتا کہ میری بات کو جھٹلایا جا رہا ہے،
واللہ العظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی خوبصورت زندگی، 40 سالہ خوبصورت زندگی کا ذکر تو شیخ کامران سلیم صاحب نے کیا۔ شیخ صاحب جزاک اللہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ دیا جی، دعوت کو خدمت کے ساتھ جس طرح جوڑا ہے جی۔ 23 سالہ خوبصورت زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ کبھی ایک ایسا لفظ مجھے کتب احادیث میں نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ملا ہو کہ آپ اس لیے رنجیدہ ہوئے ہوں، غمزدہ ہوئے ہوں، افسردہ ہوئے ہوں، آپ روئے ہوں کہ آپ کی ذات پر اٹیک کیا گیا ہو۔ باللہ کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا۔ دکھ کیا تھا؟ ان لا یکونوا مؤمنین، کہ میرے ارد گرد یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ انا آخذکم من حجزکم، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم دیوانہ وار، تم پتنگوں کی طرح، جس طرح پتنگے نہیں ہوتے آگ پر گرنے پڑنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کہنے لگے میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم اسی طرح جہنم کے گڑھے کی طرح جانے کے لیے تیار ہو۔ فما اصبرہم علی النار، کتنی بے تابی ہے جہنم کی طرف جانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ، درد اور تکلیف دیکھیے کس بات پر، کہ میرے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے۔ مجھے ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے، یہ جو اس ایریا کا نام کیا ہے جی؟ اسلام نگر، ایل بلاک بھی کہتے ہیں اس کو؟ اچھا جی، مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ کے اس علاقے میں کبھی آپ نے اس حدیث کے تحت کبھی آپ کے دل میں یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیف، یہ اذیت یہ آئی آپ کے دل میں؟ آپ کے ارد گرد کتنی شرکیات اور کفریات، خرافات اور بدعات آپ کو دیکھنے میں ملتی، کبھی آپ اس دکھ سے تڑپے ہوں، آپ اس دکھ سے روئے ہوں، آپ کا دل بھر آیا ہو، کبھی آپ راتوں کو روئے ہوں، آپ رات کو اٹھ کر آپ نے نمازیں پڑھی ہوں کہ اللہ یہ میرے ارد گرد جو ایل بلاک، یہ جو اورنگی اسلام نگر کے جو جہاں پر جو شرکیات، کفریات، خرافات اور بدعات ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، کبھی آپ کا دل تڑپا اس چیز پر؟ کبھی آپ کے دل میں کبھی کچھ ایسی کیفیت آئی؟ باللہ اگر آپ کے دل میں یہ اللہ یکون مؤمنین والی کیفیت نہیں ہے، لعلک باخع نفسک والی کیفیت، محمد کیا بات ہے، آپ اس فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا یہ آیت صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص تھی؟ کیا یہ آیت فیض الابرار کے لیے نہیں تھی؟ کیا یہ اشرف قریشی کے لیے نہیں تھی؟ کیا یہ شیخ عبد الحمید صاحب کے لیے نہیں تھی؟ کیا یہ خالد کے لیے نہیں تھی؟ سلیم کے لیے نہیں تھی؟ یہ آیت قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر میری اور آپ کی کیفیت اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر یہ ہوتی ہے، میرا دل گھٹتا ہے، تو سمجھ جائیے آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سچی ہے۔ ادروائز پھر یہ محبت جو ہے نا، پھر یہ ایک ٹریڈیشنل محبت ہے، رسمی محبت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو دوسرا میسج مجھے یہ دینا ہے کہ بھائی آپ سے میں یہ نہیں کہتا ہوں بھائی جو کام علماء کے کرنے والا وہ علماء کو کرنے دیجئے، لیکن سب سے بڑی اس غلط فہمی کا ازالہ کیجئے کہ دین کی جو دعوت ہے، دین کا جو پیغام ہے، وہ صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے۔ یہ غلط فہمی ختم کیجئے اپنی۔ بھائی مولوی صاحب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری 10 ٹائم ہے، زیادہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، بلغوا عنی ولو آیا؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے؟ آپ کیا اس بات کو اپنی بیوی تک، اپنے بچوں تک نہیں پہنچاتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا منع ہے؟ ایماندار تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، کیا یہ ہمیں نہیں پتا اس بات کا؟ تو میرے بھائیوں، جتنا آپ کو پتا ہے اتنی بات تو آپ آگے پہنچائیں، اپنے بیوی بچوں تک، اپنے قرب و جوار، اپنے دوست احباب تک اتنی باتیں تو پہنچائیں۔ آپ اسی کے مکلف ہیں، یو آر ریسپانسبل۔ میری ذمہ داری، میں ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں، میری ذمہ داری 1000 لوگوں کی ہے، آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ اپنے گھر والوں کو ہی کم از کم دیکھ لیجئے۔ میرا جو ان لاز ہے نا جی،
میں آج کبھی میں نے اپنی ذاتی پرسنل باتیں کی ہی نہیں ہیں. میرے ان لاز کی میجورٹی مشرکین کی ہے. شادی بیاہ میں وہ خرافات ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میرا نکاح، میری رخصتی ہوئی تو بعد میں نے یہ بات سنی تھی کہ بھائی تم نے تو رخصتی اتنی سادگی سے کروا لی، ہماری تو اتنی سادگی سے بات پکی نہیں ہوتی. میں نے کیا کیا، اپنے خاندان میں کام کرنا شروع کیا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا جو ان لاز ہے بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑا کنبہ ہے. تمام تر بچیوں نے، خواتین نے عبایا لینا شروع کر دیا جی. نماز شروع کر دی. بھائی آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھو، جس طریقے سے پڑھتے ہو پڑھنا شروع کرو پہلے بس. میں نے جو شادیوں کی دعوت ملتی تو میں دعائیں دیتا، تحفہ بھجوا دیتا شادیوں میں جانے کا. میں نے بائیک آؤٹ شروع کر دیا. میرے پاس سارے رشتہ دار میرے آئے، کہنے لگے جی آپ آتے نہیں، ہماری خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے. میں نے کہا جی آپ لوگ اپنی شادیوں میں گانے بجانے بند کر دیجئے، خواتین اور مردوں کا میل ملاپ بند کر دیجئے، رسمیں جو آپ لوگ کرتے ہیں ہندوانہ رسمیں چھوڑ دیجئے، میں آؤں گا. شروع میں بہت مسئلہ ہوا. الحمدللہ اب ایسا موقع ہے کہ میں نے اپنی کتنی بھتیجیوں کے نکاح میں نے پڑھائے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ چند مثال میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے پاس یہ سوچ کہ یہ انوکھی نہیں تھی، مجھے تو یہ سوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف فکر کریں. میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے، ان کو یہ باتیں بتانے کی کوشش کیجیے. تیسری اور آخری چیز، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1.25 لاکھ لوگ سامنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ لوگوں میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ سب کے سب کیا کہتے ہیں جی؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا، آپ علماء میں سے رہنے دیجئے گا جی، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ صحابہ کا یا لوگوں کا جواب کیا تھا اس میں؟ کوئی بتائے گا مجھے کیا جواب تھا؟ جی یہ ہاتھ کھڑا کیا تھا جی پیچھے سے کسی نے. جی بتائیے گا کیا کہا تھا؟ پورا جملہ سنائیں گے مجھے؟ عامر بھائی ان کا بھی نام یاد کر لیجیے، ان کو بھی انشاءاللہ میں نے دینی کتاب ہے. تو سیرت پڑھا کریں نا بھائی، سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. کیا سیرت پڑھنا صرف علماء کی ذمہ داری، مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کیا؟ بھائی سیرت پڑھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے. سب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے امانت ادا کر دی، حق ادا کر دیا، پیغام پہنچا دیا. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خوبصورت وجود کی دعوت کی تکمیل کے حوالے سے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس خوبصورت وجود کی دعوت کی تکمیل کا اعلان اللہ کی طرف سے اس طرح نازل ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کتنے اشارے تھے جو کہ آپ کی دعوت دین کے مکمل ہونے پر آسمان سے اتر رہے تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے گواہی تو آخرت میں دینی تھی، لیکن دنیا میں اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو ان کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ جب صحابہ نے کہہ دیا کہ پہنچا دیا تو بات یہاں تک نہیں رکی، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں. مجھے صرف آپ لوگوں سے اور اپنے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے، کیا میں اور میرے اندر اور آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ میں صرف اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو سامنے بٹھا کر ان سے یہ گواہی لے لوں؟ میں لے سکتا ہوں گواہی؟ یہ کم از کم میں تو نہیں لے سکتا. میں اس سیٹ پر بیٹھے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں لے سکتا، 100% ذمہ داری میں نہیں لے سکتا کمی کوتاہی کے ساتھ. پھر مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی راتوں کو روتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. اللہ کے نبی اپنے ارد گرد لوگوں کے کفر پر، شرکیات پر دکھ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا.
اللہ کے نبی اپنے وجود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمیں تو مسئلہ ایسا کہ ہم تو وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے جی، وہ ہم کہتے ہیں نا جی ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے جی. ہم نے کیا سنا تھا شیخ کامران صاحب، کیا سنا تھا جی؟ ایک انگلی دوسری کی طرف ہوتی ہے، باقی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کا الٹ کیا ہوا جی. کیا الٹ کیا ہوا جی؟ ہم نے کہا جی یہ تین جو ہیں یہ ادھر ہیں، ایک ہماری طرف ہے جی. ہم تو گنگا نہا کر آئے ہیں، پاک صاف پوتر ہیں ہم تو. ہمیں لوگوں کی اپنی بڑی بڑی مطلب بڑی بڑی غلطیاں ہم اگنور کرتے ہیں، لوگوں کی معمولی سی غلطیوں کو ہم نہیں چھوڑتے. میں اگر اس طرح حدیثیں سنانا شروع کروں نا تو میرا جو گلدستہ حدیث ہے نا جی، جو میں نے ترتیب دیا ہوا، اس میں ابھی تک میں صرف اور صرف 55 حدیثوں تک پہنچا ہوں. میرے گلدستہ حدیث میں صرف 55 حدیثیں میں درج کر سکا ہوں ابھی تک. تو میں اگر یہ 55 حدیثیں ایک ایک کر کے سنانا شروع کر دوں، صبح فجر کی نماز ہو جائے گی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں بس جو میں نے میسج دینا ہے وہ 3 باتوں میں ہی کافی ہے. اور ان 3 باتوں کے لیے آپ کے لیے ایک بنیادی جو چیز ہے، سیرت کی سب سے بہترین کتاب. آپ اگر مجھ سے پوچھیں سیرت کی کہ شیخ صاحب آپ کی سیرت کی سب سے پسندیدہ ترین کتاب کون سی ہے، میں آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں سیرت کی سب سے بہترین لاجواب مارکۃ الآراء کتاب، جس کا دنیا کی تقریباً یوں سمجھے کہ بیسٹ سیلنگز میں سے ہے. کروڑوں کی تعداد میں وہ کتاب چھپ چکی ہے اور دنیا کی تقریباً 31 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. سیرت کی وہ کتاب، وہ کتاب مجھے بتاتی ہے، بلکہ پہلے میں کتاب کا نام بتا دوں آپ لوگوں کو. کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب. آپ لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوگا نا کہ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جزیرہ عرب کے حالات، آپ کا بچپن، لڑکپن، 40 سال قبل از نبوت زندگی، 13 سالہ مکی زندگی، 13 سالہ مدنی زندگی، وفات. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زمانی حالات ہیں. مجھے بتائیے اگر میں ان زمانی حالات کو اپنے سامنے رکھوں تو پھر میں کیسے میرے لیے ممکن ہے کہ 40 سال میں بھی اس طرح گزاروں، 13 سال میں بھی مکے میں جا کے رہوں، پھر ہجرت کروں، 10 سال مدینے میں رہوں، پھر میں جہاد کروں، قتال کروں؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ یہ چیز نہیں ہے یہ میرے لیے. اسوہ حسنہ کا جو مفہوم ہے، اسوہ حسنہ آپ کو مکمل اگر نظر آئے گا تو ریاض الصالحین میں نظر آئے گا. ریاض الصالحین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مجھے نہیں یاد آ رہا کہ وہ کس کا قول ہے شیخ، جو یہ کہتے ہیں کہ میں جب صحبت لینا چاہتا ہوں نا تو صحابہ کی، تو میں اپنی مکتبے میں جا کر نا حدیثیں پڑھتا ہوں، مطلب ہے پرانے لوگوں کی، صحابہ کی سیرتیں پڑھتا ہوں. میں کن کا قول ہے یہ؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا. سنن ابی داؤد کے حوالے سے ہمارے اساتذہ بھی کہتے ہیں، اور یہ روایات میں ملتی ہے کہ جس گھر میں سنن ابی داؤد ہے وہ گویا کہ اس گھر میں اللہ کے نبی باتیں کر رہے ہیں. ریاض الصالحین یقین کریں آپ کو بتائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، غصہ کرنا، پیار کرنا، لڑنا، ایک ایک بات بتائے گی آپ کو ریاض الصالحین. موبائل اپلیکیشنز بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں. ریاض الصالحین پڑھیں. اور آخر میں اگر ریاض الصالحین آپ نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو عملی طور پر آپ اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ بس یہ میں بات سنا کر اجازت لوں گا. میں نے پوچھا بھی نہیں تھا کتنا وقت ہے، بس میں نے کہا زیادہ ٹائم تو نہیں لگ گیا، بس آخری 2-3 منٹ کی اجازت دے دیجیے. میں ایک مرتبہ اورنگی ٹاؤن میں آیا تھا ایک اسکول کا وزٹ کرنے کے لیے. میٹرک کی ایک بچی سے میں نے پوچھا تھا واٹ از یور ہیرو نیم، تمہارے ہیرو کا نام کیا ہے، پسندیدہ شخصیت کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو میں کانپتا ہوں، بری طرح لرزتا ہوں، خوف زدہ ہوتا ہوں، دہشت زدہ ہوتا ہوں. اس بچی نے جواب دیا تھا کہ مائی فیوریٹ ہیرو نیم شاہ رخ خان. واللہ العظیم میں اس دن کتنے دنوں تک میں روتا رہا ہوں اپنی اس بیٹی کی بات سن کر. اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس میں قصور میرا تھا. میں نے اسپیس دی تھی اس کو، میں نے اس کو نہیں بتایا تھا، میں نے اس کو بتایا ہی نہیں ابو بکر صدیق کون ہے،
میں نے اس کو بتایا ہی نہیں عمر فاروق کون ہے، میں نے اس کو بتایا ہی نہیں عثمان غنی کون تھے، میں نے اس کو نہیں بتایا علی رضی اللہ عنہ کون تھے، میں نے اس کو نہیں بتایا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے، تو پھر اس کا ہیرو شاہ رخ خان ہی ہونا تھا نا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر۔ میں نے پھر پوچھا ایک سوال کہ عشرہ مبشرہ کے نام بتائیے، یقین کریں کہ بچے تو درکنار، ٹیچرز کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ عشرہ مبشرہ کتنے، کون ہے عشرہ مبشرہ، اسلامیات کے ٹیچر کو نہیں پتا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں میری اور آپ کی اولادیں یہ کریں؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن جس دن ہم اللہ کے سامنے ہوں، ہمارے اعمال نامہ، ہمارا حساب کتاب، سب کچھ جانچ پڑتال شروع ہو جائے، اور پھر اچانک مجھے میرے سامنے ایسی ایسی نیکیاں میرے سامنے آئیں جو میں نے تو کی ہی نہ ہو؟ کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ایسا آپ کے ساتھ بھی آپ پوچھیں اللہ سے، اللہ یہ تو نیکیاں میں نے کی ہی نہیں ہیں۔ میں وقت کی کمی کے پیش نظر متن نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہ آپ لوگ نہیں چاہتے؟ بتایا جائے گا تم دنیا سے چلے گئے تھے، تمہارے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہ وارحمہ واجرہ من النار دعائیں کرتی تھی تمہارے لیے۔ وہ جتنی نیکیاں، جتنے اچھے کام کرتے تھے، وہ سارے کے سارے تمہارے نامہ اعمال میں بھی آتے رہے۔ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے یہ چیز؟ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا پورا؟ صرف اور صرف ایک طریقے سے، ریاض الصالحین پڑھیے اور ایک ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سچی محبت دنیا والوں کو نظر آئے گی، آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کو اگر، یہ میری طرف سے کھلی آفر ہے، اگر کوئی شخص آپ میں سے کوئی ریاض الصالحین نہیں خرید سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، مجھ سے رابطہ کر لے، میں ریاض الصالحین اس کو خرید کے دوں گا۔ اگر کوئی ایسا ساتھی ہے، کیونکہ میرے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں نا، موبائل فون کا پیکج ہے 1000 روپے کا پیکج، میں نے یہ کروانا ہوتا ہے، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں نا۔ شیخ کامران صاحب کتنے اخراجات ہوتے ہیں ہمارے؟ بے شمار ہوتے ہیں جی۔ لیکن بہرحال پھر بھی کسی کی استطاعت نہ ہو، بلا جھجک نعمان بھائی سے رابطہ کریں، مجھے بتا دیجئے، میں ریاض الصالحین لے کر نعمان بھائی کو دے دوں گا، وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، ایمان والی زندگی عطا کرے، صحت والی زندگی عطا کرے، اور اللہ کی عافیت ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نصیب ہو۔ وجزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔